ہم بت بناتے اپنے لیڈرز کو اور ان کی پوجا کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارے یہاں ایک پولیٹیکل کلچر نہیں ڈیولپ ہوتا. جب میں گورنر تھا تو اس وقت یہ بات شروع ہوئی تھی کہ فاٹا کو جو ہے نا اس کو مرج کر دیا، ضم کر دیا جائے صوبے کا. اچھا، اس وقت بات شروع ہو شروع چکی ہو چکی تھی اچھا اور یہ مطالبہ اس کو فلوٹ کیا جا رہا تھا. اچھا اور فلوٹ کرنے کے پیچھے اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی. یہ بات تو کیونکہ دیکھیں آپ جن کو تیار کرتے ہیں نا دوسرے ملکوں میں جہاد کے لیے، ان کو اپنے ملک میں نہیں چھوڑتے ان کو، کیونکہ وہ پھر ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جہاد اب یہاں پر بھی کریں گے. کہ اس ملک کی پارلیمنٹ میں پاک کردار لوگ آنے چاہیے، اپنی سیاسی لیڈرشپ کے پجاری نہیں ہونے چاہیے. ایک سیاسی جماعت کہتی ہے، اس کو لیڈر کہتا ہے، یہ میں نے کھمبے کو ٹکٹ دینا، آپ اس کو ووٹ دے دیں. تو جو قوم کھمبے کو ٹکٹ ملے اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہوگی، وہ اپنا مستقبل کیسے پہچان سکتی ہے، یہ مجھے بتا دیں. فرنٹ لائن پاکستان ود فرزانہ علی کے ساتھ ایک بار پھر خوش آمدید. اور پلیٹ فارم ہے YSPK.net کا، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا کی ایک ایسی شخصیت جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی رہ چکے ہیں، اس وقت ظاہر سرحد ہوتا تھا، اور پھر گورنر خیبر پختونخوا بھی رہ چکے ہیں، اور یقیناً آپ جان گئے ہوں گے میں بات کر رہی ہوں مہتاب احمد خان عباسی صاحب کی. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بہت ساری باتیں تھیں جو آپ سے کرنی تھی. بہت شکریہ فرزانہ، آپ کے ساتھ. اچھا، پہلے جب ہم بات کر رہے تھے، جب آپ سے ملتے تھے، آپ سے بات کرتے تھے، تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ جو سینئر سیاستدان مسلم لیگ نواز کا ہوتا تھا، لیکن اب آپ کے ساتھ عوام پاکستان پارٹی کا ہے. یہ تبدیلی شاید بہت سارے لوگوں نے آپ سے پوچھا ہوگا. اگر میں اسی سے ہی بات کروں کہ بڑی پارٹیاں، مجھے اگر میں تھوڑا سا ماضی میں چلی جاؤں تو بہت ساری پارٹیاں جو تھیں ان کے اندر سے نئی پارٹیاں ڈیولپ ہوئیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے سر؟ مایوسی ہوتی ہے یا مفادات کا چینج ہونا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے سوال میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی پوری تاریخ شامل ہے. اچھا. دیکھیے، ہر ملک میں سیاسی جماعتیں اپنے مضبوط سیاسی اور جمہوری رویوں کی وجہ سے وہ بڑے طویل وقت گزارتی ہیں. ان کی قیادت کے اندر آگے جانے کی صلاحیت ہوتی ہے اور پھر ملک کو بھی ساتھ لے جانے کی صلاحیت ہوتی ہے. ہمارے ہم بدقسمتی سے آج جو پاکستان جس حال میں پہنچ چکا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ آج پاکستان ہماری سیاسی جماعتوں اور ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے اس جگہ پہنچ چکا ہے کہ آج ہم ایک بالکل ڈوبتی ہوئی کشتی ہو چکے ہیں، بلکہ ڈوب چکے ہیں، جو معاشی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی. اور کوئی ہمارے یہاں ایک باوقار ملک کی جو رہنے کی اس کا ایک ویلیو ہوتی ہے، وہ ہم اس میں آج موجود نہیں ہے. تو اس میں قصور سیاستدان ہے؟ اس پر سیاستدان بڑی حد تک ذمہ دار ہیں، بڑی حد تک، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے تو ابھی آ کے مداخلت شروع کیا نا پچھلے 10-12 سالوں میں، لیکن اس سے پہلے تو اس ملک کو دو بڑی سیاسی جماعتوں نے پھر بڑے طویل عرصے تک اس کو حکومت کی ہے. مسلم لیگ بھی رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی رہی ہے. پھر ایک وقت آیا کہ PDM کے نام سے بھی ایک جماعتوں کا پورا ایک یونین بنی تو اس نے بھی حکومت کر لی. عملاً پاکستان کی سیاست میں، اس کی حکمرانی میں ہر جماعت نے اپنا حصہ ڈال چکی ہے. پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں نے پچھلے 38 سالوں میں اس ملک میں حکمرانی کر لی ہے. سب نے اکیلے بھی کی ہے، پھر مل کے اکٹھی بھی کر لی. تو اب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بجائے دنیا کی اقوام میں آگے جانے کے بجائے ہم پیچھے آ رہے ہیں، نیچے گر رہے ہیں. جس کی وجہ تو ضرور سیاستدانوں کا بہت بڑا رول ہے. سیاسی جماعتوں نے، میں نے خود مسلم لیگ کے اندر 35 سال سے زیادہ وقت گزارا ہے، 38 سال کے قریب گزارا ہے. تو ظاہر ہے ہمارے جیسے لوگ جنہوں نے مسلم لیگ کی اس کی بنیادوں کے اندر پتھر رکھا تھا اور بڑے طویل عرصے تک رہے، اس کے اچھے برے تمام فیصلوں کا میں بھی حصے دار ہوں، میں اس کا اعتراف بھی کروں گا. لیکن اب بات آتی ہے جب پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ہم آگے اس کو جاتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، اس کے پاکستان کو مزید انتشار میں ہی دیکھ رہے ہیں. تو یہ انتشار تو بڑا ہماری قوم کے لیے بڑے مایوسی کا عالم ہے. تو اس میں کیا لیڈرشپ کا قصور ہے کہ
وہ سمجھ نہیں پا رہی ہے, چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پا رہی ہے, یا کرنا نہیں چاہتی؟ دیکھیے تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پہ بہت طویل گفتگو بھی کریں گے تو وہ چیز لا حاصل ہے, کیونکہ اس پاکستان کا بچہ پاکستان کے سیاسی لیڈروں کے چہروں کو بھی جانتا ہے اور ان کے تمام پس منظر کو بھی جانتا ہے. لیکن سر مہتاب اور عباسی جو ان صاحب کے کو کیا ایسا بنیادی گلہ تھا؟ نہیں, میں دیکھیں ہمارا تو یہ تھا کہ میں تو ایک بڑے جذبے سے ایک جماعت کے ساتھ بڑا طویل عرصہ رہا, جی پر ہماری تو بنیادی مقصد ہی پاکستان ہے, اس کی ترقی ہے, اس کے شاندار مستقبل ہے. تو اگر وہ پورا نہیں ہوگا, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اب ہماری جماعت نے ایک تو کمپرومائزنگ پالیٹکس شروع کر دی ہے, مفاہمت کی سیاست ہو جائے, اور پھر جب مفاہمت کرتے ہیں تو پھر آپ کے مفادات کی وجہ سے مفاہمت ہوتی ہے. پاکستان تو نہیں کہ نظر آتا آپ کو. تو جب آپ مزاحمت کی سیاست کر رہے تھے اس وقت تو ہم سب اکٹھے کھڑے تھے, لیکن آپ نے ساری یو ٹرن لیا تو پھر بہت بڑا یو ٹرن ہے. مزاحمت سے آپ نے مفاہمت کی طرف آ جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ چیز آ جاتی ہے, تو پھر مایوسی تو ہوتی ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ کی. اور دوسرا میں دیکھ بھی رہا تھا کہ اب ہماری سیاسی جماعتیں انہوں نے ملک کے بجائے اپنے اپنے صوبے اپنے اندر تقسیم کر دی ہیں. بڑی سیاسی جو قومی سیاسی جماعتیں کہلاتی ہیں انہوں نے ملک کے بجائے صوبے اپنے اندر بانٹ لیے ہیں, اور یہ ایک ان ریٹن ایگریمنٹ ہے. کسی کوئی سندھ چلا جائے وہاں جا کے بیٹھ جائے, کوئی پنجاب قبضے میں کر لے, کوئی خیبر پختونخوا میں اپنے آپ کو پکا کر لے, اور پھر بلوچستان تو سب کا سانجھا ہے, وہ تو سب کے لیے یکساں ہے. وہاں جو ہوں گے وہ پھر سب کے باپ ہوں گے. بلوچستان سب کا سانجھا ہے, اور اس میں سب سے مطلب زیادہ حصہ کس کا ہے؟ سب کا باپ ہوتا ہے نا, بلوچستان سب کا باپ ہوتا ہے. جب باپ پارٹی بنے گی تو باپ ہی ہو گیا نا پھر وہ. تو یہ اس لیے بڑی مایوسی ہے. ہم سمجھتے کہ پاکستان آج جن مسائل کا دوچار ہے اس سے ہم سب کو جاننا چاہیے, اور آپ کو بھی جاننا چاہیے. اس ملک کا بچہ بھی جانتا ہے کہ اس کا اس مستقبل کے بارے میں مایوسی کا شدید عالم ہے. آپ کے مسائل بہت بے تحاشا بڑھ چکے ہیں, آپ کی معیشت تباہی کی طرف جا چکی ہے, پاکستان کا سیاسی اور سماجی ڈھانچہ بھی بالکل بدحال ہے, لیکن ایک اور انتشار بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں نا, پوری دنیا میں قومیں, ریاستیں اپنے مسائل کو کم کرتی ہیں, اور ہم ایک بدقسمت ملک ہیں جو اپنے مسائل کو بڑھاتے ہیں. ایگزیکٹلی آپ نے صحیح کہا, لیکن ایک اور بدقسمتی بھی تو ہے نا کہ ہم ساؤتھ ایشیا میں عموماً اگر آپ دیکھیں, لیکن ہمارے اس ریجن میں بر صغیر پاک و ہند جسے کہتے ہیں, اس میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شخصیات کے ارد گرد پالیٹکس چلتی ہے. تو اب آپ دیکھیں نا, آپ نے عوام پاکستان پارٹی بنا لی ہے, ٹھیک ہے, اب نون لیگ کے بہت زیادہ جو اہم لوگ تھے, آپ خود ظاہر ہے ایک وقت کے وزیر اعلیٰ, ایک وقت کے گورنر, اسی طرح شاہد خاقان عباسی جو کہ وزیر اعظم رہے ہیں, وہ اٹھ کے آ جاتے ہیں ایک دوسری طرف. لیکن آپ کا جو ووٹر تھا وہ تو نواز شریف کے ساتھ ہی کھڑا ہے نا, تو پھر سیاست کیسے ہوگی اور کیسے پنپے گی؟ ووٹر کو کیسے راغب کریں گے آپ؟ دیکھیے, ووٹر اس وقت بڑا کانشیس ہے. پاکستان کا جو ووٹر ہے, خاص طور پہ جو حکومت میں جماعتیں بیٹھی ہیں, ان کا ووٹر جو ہے وہ بڑا سمجھدار ہے. وہ دل و جان سے جو اس وقت ہر ایک پاکستانی کی جو بدحالی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے. آپ مجھے بتائیں, آج کون سا گھر ہے جس کے اندر بجلی کے بل, گیس کے بل اور خوراک کی جو مہنگائی ہے, پھر جو اگر کسی گھر میں کوئی بیماری ہے اس کی علاج کی جو اتنی بڑی مہنگا ہو چکا ہے, علاج مہنگا ہو چکا ہے, آج علاج ہو نہیں سکتا کہ بچوں کی تعلیم ہے, بے روزگاری ہے, اس کا ذمہ دار تو کوئی ہے ہی نا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹر کھڑا ہے, ووٹر تو اپنا بتاتا ہے الیکشن والے وقت میں کہ وہ کس کے ہاتھ کھڑا ہے. اب ہم نے اس الیکشن میں 2018 میں دیکھا کہ جس جماعت کو ایک بڑے خاص منصوبہ بندی سے اس کی لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا گیا, اس کی جماعت کی شناخت کو ختم کر دیا گیا 2024 کے الیکشن میں. یہ 2024 کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے ایسے کینڈیڈیٹ تھے جن کے پاس ایک کامن سمبل نہیں تھا, انتخابی نشان ایک جیسا نہیں تھا, اور لوگوں نے ان کو ووٹ دیا اور ڈھونڈ کر دیا. اور کوئی بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ
بڑی تعداد میں لوگوں نے جتایا اس کو. تو وہ تو وہی تو میری بات سچ ہی ہو گئی کہ ایک شخصیت کے گرد وہ پارٹی. وہ بعد میں بات کرتا ہوں, میں صرف آپ سے بات کروں کہ جہاں تک ووٹر کا تعلق ہے نا, وہ اپنے الیکشن والے دن اپنے فیصلہ آپ کو سناتا ہے, اس سے پہلے تو میں آپ کو وہ چیزیں نہیں بتا سکتا. جہاں تک شخصیات کا تعلق ہے, بالکل ہی آپ نے ٹھیک کہا کہ ہماری جو سب ایشیا ہے, ساؤتھ ایشیا ہے, اور خاص طور پہ سب کانٹیننٹ ہے, اس میں تو ہم بت پرستی کرتے ہیں, ہم بت بناتے اپنے لیڈرز کو اور ان کی پوجا کرتے ہیں, تو جس کی وجہ سے ہمارے یہاں ایک پولیٹیکل کلچر نہیں ڈیولپ ہوتا. آج دن تک آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں صرف شخصیت کے گرد گھومتی ہے, جس کے نتیجے میں نہ تو سیاسی تربیت ہو سکتی ہے, نہ جمہوری رواج جنم لے سکتا ہے, اور نہ یہ پھر ملک کے اندر جمہوریت لا سکتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا جو کلچر ہے وہ انتہائی انتشار کا کلچر ہے. اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اصل میں ہم نے اپنی پارٹی جو بنائی عوام پاکستان, اس کا بنیادی فلسفہ بھی یہ ہے کہ اس میں کسی شخصیت کے لیے ہم کام نہیں کریں گے, ہم ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, اس ملک کے مسائل سے نکالنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اس ملک کو ایک بڑے ریفارمز کی ضرورت ہے, بڑی شدید پیمانے کے اس کو ریفارمز چاہیے. اس کی اثر نو جو ریاستی جو ڈھانچہ حکومتی, اس کو بڑا بدلنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر آپ کو ٹیکنالوجی انڈکٹ کرنی ہے, ذمہ داریاں بانٹنی ہے. اس کے اندر جو یہ مافیا نے اس ملک کو جکڑ کر رکھا ہوا ہے, وہ مافیا جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں چھا گیا ہے. کون سا شعبہ ایسا جہاں مافیا نہیں ہے؟ تو مافیا نے اس ملک کو جکڑ کے رکھ دیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ووٹر کو کنونس کر پائیں گے اس پوائنٹ پر؟ ہمیں بڑا یقین ہے کہ اب لوگ دیکھیں آگاہ ہو رہے ہیں. لوگ تو ان کی بے شک نوجوانوں کی تعداد اس ملک میں بڑھ چکی ہے, بڑی آبادی بھی بڑھ چکی ہے ان کی 60-70% ان کی پاپولیشن ہے. اگر الیکشن تک یہ شاید اور بڑھ جائے گی 5-7%. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آج کی دنیا سے زیادہ واقف ہیں. پوری دنیا ان کے ہاتھ کے اندر ایک ٹیلی فون کے اندر آ چکی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ جانتے بھی زیادہ ہیں, اپنے ملک کی احساس محرومیت کو بھی جانتے ہیں, اپنے مستقبل سے مایوس بھی زیادہ ہیں. تو ان کو آگاہ کرنا, ان تک بات پہنچانا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے آسان ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آسان ہے؟ اور ہماری جماعت بالکل اس ملک کے مسائل کے حوالے سے ایک اپنی منصوبہ بندی کو سامنے لا رہی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, اور ٹھیک بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اور آپ نے کہیں کہا بھی کہ سمجھوتوں کی سیاست کا اب وقت نہیں رہا. دیکھیے, آپ نے سمجھوتے یہ کس کے سمجھوتے کی بات کر رہے تھے, کس کے ساتھ سمجھوتا؟ جب اس ملک میں سیاستدان اپنے صرف اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کی جرائم کی پردہ پوشی کرتے ہیں, تو وہ پھر مفاہمت ہو جاتی ہے. وہ پھر جب یہ اسٹیبلشمنٹ کے گود میں جا کے بیٹھتے ہیں, اور پھر جب اس کے ذریعے حکومت میں آتے ہیں اور عوام کی رائے کو رد کیا جاتا ہے, اور اپنی خواہش کے مطابق آپ استعمال کرتے ہیں اس اقتدار میں آنے کے لیے, اور اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرتے ہیں, تو پھر یہ مفاہمت نہیں ہوتی. یہ کیا ہے یہ؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک پرسیپشن یہ بھی ہے سر, ایک تو پرسیپشن یہ ہے نا کہ سیاستدان چونکہ اس طرح ہو گئے ہیں تو سچویشن بھی اس طرح ہو گئی ہے, لیکن ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ چونکہ سچویشن اس طرح بنا دی گئی ہے تو سیاستدان مجبور ہے. دیکھیں, سیاستدان کو کیا مجبوری ہے, کس بات کی مجبوری؟ بھٹو کو پھانسی دے دی گئی, بے نظیر بھٹو کو مروا دیا گیا. اگر اس ملک میں سیاستدان عمران خان آج جیل میں پڑے ہوئے ہیں, دیانتداری سے یہ سمجھتا ہے کہ ملک چلانا اس کے لیے بس میں نہیں ہے, تو وہ جا کے پھر جرگہ کر لیں اور کہیں جناب ہم نہیں چلا سکتے, آپ آ کے چلا لیں, کسی کو دے دیں. تو جب آپ مفاہمت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ پاکستان کی مفاد کے پر مفاہمت کرتے ہیں, اپنے ذاتی مفاد کے لیے مفاہمت کرتے ہیں. پاکستان کے لیے میں نے آج تک کسی کو مفاہمت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ سارے ہم نے دیکھیے, آج ہمیں زیادہ احساس جب تب ہوتا ہے کہ جب ملک کو نقصان ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں. ایک زمانہ تھا اس طرح کے نقصانات بہت ویزیبل نہیں تھے, نظر نہیں آتے تھے, نظام بھی آگے کی طرف جا سکتا تھا. لیکن پچھلے 10-15 سالوں سے ہم نے دیکھا کہ اب مداخلت بڑھ گئی ہے. اسٹیک ہولڈرز اب پالیٹیشینس کے علاوہ اور بھی اسٹیک ہولڈرز بن گئے ہیں. جب اور لوگ بھی اسٹیک ہولڈرز بنتے ہیں, اور ادارے بھی بن جاتے ہیں, سب جانتے ہیں ہم اس ملک میں, آپ سب جانتے ہیں کہ کون اسٹیک ہولڈر ہے. اب آپ خالی
سیاسی جماعتیں, سیاسی لیڈر اس ملک کے, تو میں تو یہی کہہ رہی ہوں نا کہ وہ دیکھیے سیاست دان جو ہیں ان سٹیک ہولڈرز کے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں مجبور ہیں, اسی لیے انہیں گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے. آپ اس تھیوری کو نہیں مانتے؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان اپنے مفاد کے لیے اچھا اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرتے ہیں. سیاست دان اپنے مفاد کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرتے ہیں. یہاں تو پرسیپشن الٹا. دیکھیے جو آپ دیکھیں پرسیپشن تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, میرا خیال ہے, میری رائے ہے. اچھا, اور آپ کا تجربہ بھی ہے شاید. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے بدقسمتی سے وہ اس کھیل کو بڑی خوشی خوشی ادا کرتی ہے. بدنامی جو ہے وہ ساری اسٹیبلشمنٹ کی ہے, اور نیک نامی جو وہ سیاستدان کی تو ہو بھی نہیں سکتی. لیکن جو ورکر ہے, جو ووٹر ہے, پھر وہ اپنی جماعتوں کو پھر عشق کرنا شروع کرتا ہے اپنی لیڈرشپ سے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے ملک میں عمران خان لیڈر ہے, اس کا ورکر جو ہے وہ اس سے واقعی عشق کرتا ہے. قطع نظر اس کے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے اس نے پاکستان کے لیے کیا خدمت عوام دی, وہ نہیں دیکھیں گے لوگ. انہیں بھی 4 سال حکومت کی ہے. تو میں یہ کہتا کہ ہر سیاسی جماعت نے اس ملک میں حکومت کر لی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی کر لی ہے. لیکن کنٹینیویشن نہیں ہے نا جمہوریت کی. اب صاحب آپ دیکھیں نا, آپ ذرا ان 78 سالوں کو دیکھیں جمع تقسیم کر لیتے ہیں. جمہوریت کی دیکھیں ایک ہوتی ہے ڈکٹیٹرز کی امریت, فوجی امریت. جی ہاں, وہ تو میں نظر آتی ہے, جی جس میں ایوب خان کی فوجی امریت تھی, جی ضیاء الحق کی تھی, یحییٰ خان کی تھی, ضیاء الحق کی تھی, پھر جنرل مشرف کی. یہ تو وہ ڈکٹیٹر آتا ہے, وہ اپنی وردی پہن کے آ جاتا ہے, کہتا ہے میں آ گیا ہوں, میں حکومت میں کروں گا. اس طرح تو ہم نے 34-35 سال ہم نے گزار لیے, تو آدھا ملک اس طرح رول ہو گیا. بعد میں پھر پولیٹیشنز نے, سیاستدانوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے ماڈل بدل لیا ہے. اب وہ ماڈل ہے ہائیبرڈ نظام, وہ دونوں کرتے حکومت, ایک کو آگے رکھا دوسرے کو پیچھے رکھا. ابھی ہائیبرڈ سسٹم ہے. اور اس پہ سیاستدان خوش ہے؟ کون خوش ہے؟ سیاستدان خوش ہے اس کے اوپر. دیکھیے سیاستدان اسی ماحول میں پیسے بناتا ہے, خوب لوٹتا ہے, اور پھر باقی بھی مل کے لوٹتے ہیں. ایسے ماحول میں جب اتنا بڑا انتشار ہو, تصادم ہو, اور آپس میں شدید قسم کی تسلط جو ہے اس ملک پہ حکمرانی کرنے کا جو تسلط کا جو شوق ہے, اس پہ پھر آپ ظلم بھی کرتے ہیں, آپ نئے قوانین بھی بناتے ہیں, پھر آپ آئین کے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں جو آپ کے تسلط کو مضبوط کیے رکھیں. تو ان حالات میں, اس کنفیوژن میں پھر مال بنایا جاتا ہے, پیسہ بنایا جاتا ہے. میں پختونخوا چونکہ میرا موضوع ہے, لیکن اس سیاسی بحث کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ایک آخری چیز آپ نے چونکہ بات کر لی, اب آئینی ترمیم بھی آپ نے چھیڑ بھی دیا موضوع, تو آرٹیکل 63A بھی ایک مجوزہ ترمیم اس میں شامل ہے. بڑا عجیب سی بات نہیں ہے کہ آپ وہ ہم کیا کہتے تھے, لوٹے کا لفظ استعمال کرتے تھے, تو اب تو پارلیمان کے اندر آپ کچھ بھی کر سک رہے ہوں گے. دیکھیے یہ بڑا ایک کنٹروورشل موضوع ہے. میرے ذاتی رائے میں تو ایک باوقار اور غیرت مند پولیٹیشین کے لیے اس کی جو پہلی مضبوط بنیاد ہونی چاہیے اس کی, وہ اس کی اخلاقی ویلیو ہونی چاہیے. اس کو ہوتا ہے مورل ویلیو کہتے ہیں. اس کے اپنے زبان کا پکا ہونا ہے, اپنے عہد پہ قائم ہونا, یہ اس کی بنیادی صفات ہونی چاہیے. اس کے لیے کسی قانون اور آئین کی ضرورت نہیں ہے, یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے جو اس کو آفاقی طور پر ملی ہوئی ہے, اور یہی دنیا میں چلن ہے. جب آپ اپنی اخلاقی قدروں کو پامال کرتے ہوئے اپنے کردار کو بھی تباہ کرتے ہیں, آپ اپنی جو سیاسی آپ کی حیثیت ہے, اپنے جو ویلیوز ہیں, ان میں سب سے بڑی ویلیو آپ کی پارٹی سے, جماعت سے وفاداری ہے. اگر آپ اس پہ قائم نہیں رہتے تو پھر اس کے لیے تو آپ کو قانون بھی بنائیں گے تو آپ قانون بھی توڑ لیتے ہیں. تو یہ 63A پاکستان کے آئین میں اوریجنلی نہیں تھا. اس کی شاید وجہ کہ پاکستان کی جو پوری تاریخ ہے وہ اس لوٹا گیری سے چلی آ رہی ہے. یہ پاکستان میں 47 کے بعد یہ لوٹوں کا رواج یہاں پولیٹیکل کلچر بن گیا.
یہاں پہ یہ پاکستان بننے سے پہلے شروع ہوا تھا. یونینسٹ پارٹی جب بنی تھی تو وہ پرو برٹش تھی, اور جب قائد اعظم صاحب نے پاکستان کا نعرہ لگایا, پاکستان کے لیے الیکشن کی طرف جانے لگے, جو پاکستان میں 1935 کے ایکٹ کے تحت 1945 میں غالباً یہ الیکشن ہوئے تھے, جب الیکشن تھا مسلم لیگ نے بھی اپنے آپ کو لانچ کیا تھا, تو یونینسٹ ان کے مقابلے پہ کھڑی ہوئی. تو بہرحال جب آپس میں اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے پھر یونینسٹ پارٹی اور مسلم لیگ دونوں بھائی بھائی بھی ہو گئے. تو بعد میں بھی یہ چلتا رہا سلسلہ. پاکستان میں بدقسمتی سے سیاستدانوں نے کبھی اخلاقی وفاداری کو اپنی سیاسی کردار کا حصہ نہیں بنایا. تو اس لیے پروویژن ہمارے ہاں یہ رکھی رہی کہ آپ اپنی جو لائلٹی ہے, جماعت سے وفاداری ہے, اس کو بدلتے رہے. تو اس کی خاطر پر روکنے کے لیے 63A لایا گیا. اب میں یہ سن رہا ہوں کہ شاید اس کو بھی بدل دیا جائے گا. تو مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ آپ نے جو ممبر پارلیمنٹس ہیں وہ کسی بھی جماعت کے ہیں, آپ نے ان کو لوٹا بنانے پہ فیصلہ کر لیا. تو جب لوٹا بنانے کے لیے فیصلہ کر لیں گے تو پھر قوانین کو بھی بدل سکتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے کہ ANP نے, عوامی نیشنل پارٹی نے بھی اسی دوران جب بات یہ آئینی ترمیم کی ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک اپنی بھی ایک سجیشن کہیں یا ڈیمانڈ کہیں وہ رکھی ہے کہ جب آپ آئینی ترمیم کرنے جا ہی رہے ہیں تو خیبر پختونخوا کا نام, خیبر پختونخوا جب آپ نے رکھا تھا تو اس وقت بھی ظاہر ہے وہ پختونخوا یا پختونستان اور اس طرح کی باتیں چل رہی تھی. تو اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کو پختونخوا کر دیں. مجھے یاد آتا ہے کہ جب خیبر پختونخوا کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت آپ نے بہت زیادہ مخالفت کی تھی کہ سرحد کا نام خیبر پختونخوا نہیں ہونا چاہیے. تو اب تو بالکل وہ شاید آپ لوگوں کو, ہزارہ والوں کو خوش کرنے کے لیے ساتھ سے خیبر لگایا گیا تھا, آپ وہ کہہ رہے ہیں اس کو بھی ہٹا دیں. یہ کمپرومائزنگ تھا. دیکھیے اب تو یہ تاریخ کا حصہ ہے, تاریخ بن چکی ہے, اس میں بہت زیادہ گفتگو کرنے کا میں عادی نہیں ہوں. نہیں, جو نئی بات آ گئی نا کہ خیبر ہٹائیے, اب صرف پختونخوا ہے. دیکھیے ANP میں ہمارے بڑے, بہت میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں, ان کی جو لیڈرشپ ہے, ان سے زیادہ لیڈرشپ تو موجود نہیں ہے. مثلا خان ولی خان صاحب تھے, بیگم نسیم ولی تھے, یہ بڑے قداور لوگ تھے اور بڑے باصول لوگ تھے یہ, اور ان سے بڑی قریبی تعلق رہا ہے باوجود اپنے ذہنی اختلافات کے, سیاسی اختلافات کے. تو میں بھی بڑی ان کی قدر کرتا رہا, وہ میری بھی کرتے رہے. دیکھیے ANP کی جو پالیٹکس ہے نا, وہ ایک انہی باتوں کے اوپر چلتی رہی, نام بدلنے کے اوپر, شناخت کے اوپر, اور پختون نیشنلزم کے اوپر. اور پختون نیشنلزم کی بنیاد اس کے نام کے وجہ سے انہوں نے اسٹیبلش کی تھی. جب نام بدل جائے گا اور آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی تو آپ کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی. تو ANP نے اس بات کو سوچا نہیں کہ یہ سیاسی سلوگن سے ان کو جاری رکھنا چاہیے. جب آپ سیاسی سلوگن کو بڑھ کے حقیقت کی طرف لے جائیں گے تو دراصل وہ آپ کے سیاست کے خاتمے کا آغاز بھی اس سے ہو جائے گا. تو ابھی ایک اور کہہ دیا نا کہ آپ خیبر کو ہٹائیے, اب پختونخوا کیجیے. اب یہ باتیں ایسی ہیں, بالکل لوگ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ وقت چلا گیا ہے, اب لوگوں کے اور مسائل زیادہ ہیں, اب ایشو اس سے کہیں زیادہ آگے ہیں. اب یہ کوئی ایشو رہا نہیں ہے. ایشو پاکستان کے اندر اس سے کہیں زیادہ ہے. آپ کو لگتا ہے یہ نہیں بکے گا اب؟ نہیں, اب یہ بعد از وقت ہے. اب ان کی سیاست کے, دیکھیے ہمارے صوبے میں بہت سی سیاسی جماعتیں بڑی مارجنلائز ہوئی ہیں پچھلے 5-6 سالوں میں. تو یہ بہت سی سیاسی جماعتیں اپنی جڑوں سے اکھڑ گئی ہیں. تو ان کی واپسی کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے لیڈرشپ کی, وہ مجھے کہیں نظر نہیں آتی. اتنا بڑا, دیکھیے آپ یاد رکھیں, لیڈرشپ نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں؟ میں کسی سیاسی جماعت کے اندر جو ہسٹورک پارٹیز ہیں ہمارے صوبے میں, ان کے اندر اتنی قداور شخصیات اب نہیں رہیں جو سیاست کو واپس ریوائیو کر سکیں, اس کو دوبارہ بحال کر سکیں. ایسے اب لوگ نہیں ہیں. بڑے قداور لوگ تھے, وہ ایک تاریخی لیگیسی کو لے کے چل رہے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب تو ایک قداور شخصیت ہیں. دیکھیے میں الیکشن کے نتیجے کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں. وہ تو اس الیکشن کو مانتے ہی نہیں ہیں. 2024 کو دیکھیے, اس کے لیے تو
ٹھیک بات تو یہ کہ انتخاب ایسا ہو جائے جو ایماندارانہ ہو جائے، جس کو آپ کہتے ہیں فیئر الیکشنز. جی ہاں. وہ ہوگا تو ایک زیادہ دوبارہ جماعتیں جو ہیں وہ اپنی پہچان رکھ سکیں گے کون سی جماعت زندہ تو ہے. یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فیئر الیکشن ہوا نہیں تو یہ آپ بات- کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ہمیں ووٹ یہ نہیں بات دیتے. کافی حد تک ٹھیک بھی ہے ہاں. کہ جو 2024 کے الیکشنز تھے یہ فیئر الیکشن اس طرح نہیں ہے کہ عوام کی ووٹیں ہوتی، یہ تو کسی اور کی ڈنڈے سے ہی ہے وہ سیٹیں. پختونخوا میں بھی ایسا ہی ہوا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے پختونخوا میں بھی میرے خیال میں کافی نتیجے ایسے ہیں کہ جو کافی حیران کرنے والے نتیجے ہیں. اس لیے اس کا کوئی پیمانہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی درست پیمانہ ہے. البتہ ایک پیٹرن جو ڈیولپ ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پیٹرن وہی ہے جو چند سال پہلے اس کو لایا گیا تھا کہ ہر صوبہ ایک ایک جماعت کو دے دیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا تحریک انصاف کو دے دیا گیا ہے؟ یہ ان کو پچھلے 10 سال سے ان کے ذمہ ہے اور یہ 11واں سال چل رہا ہے، بلکہ اگر کیئر ٹیکر کا زمانہ بھی انہیں میں شامل کرنا تو یہ 12 سال ان کے ہو گئے. تو یہ 10-12 سال تو انہیں کے پاس ہے. سندھ جو ہے وہ پچھلے 15-16 سالوں سے پیپلز پارٹی کے پاس ہے. مسلم لیگ کے پاس پنجاب ہے. درمیان میں جو 4 سال نہیں تھے جب پی ٹی اے کی گورنمنٹ تھی، اس سے پہلے 2008 سے لے کر تو 2018 تک مسلم لیگ کی تھی، ابھی دوبارہ آ گئی ہے. تو یہ تقسیم مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی کی گئی ہے کہ ہر جماعت کو ایک ایک صوبہ حوالے کر دو تاکہ وہ اپنے کام میں بھی لگے رہیں اور اس ملک کو تماشا بنائے رہ جائے. تماشا بنائے رکھے. سر آپ مجھے یاد آتا ہے کہ چونکہ پختونخوا پہ بات ہی آ گئی ہے تو ابھی ریسنٹلی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بیان دیا ہے اور آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، اور چونکہ آپ گورنر خیبر پختونخوا بھی رہے اور اس زمانے میں آپ ظاہر ہے فاٹا کے لیے بادشاہ سمجھا جاتا تھا گورنر. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ فاٹا کا جو انضمام ہے وہ امریکہ کے کہنے پر ہوا ہے. اچھا آپ جی، میں سمجھتے ہیں خود بھی ایسا ہے؟ میں نے یہ مولانا کا بیان دیکھا، مجھے خود بڑی حیرانگی ہوئی کیونکہ مولانا بڑے باخبر آدمی ہیں اور میں نے مولانا کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ کوئی بات کریں گے. سیاسی بیان تو وہ دیتے رہتے ہیں لیکن بات سنجیدہ موضوع پہ وہ اپنی معلومات کی بنا پر بیان دیتے ہیں. اور پھر یہ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ باجوہ کہ صاحب جنرل باجوہ نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے. جی دباؤ ہے ہم پہ. تب مولانا کی بات جو ہے مجھے خود بڑی حیران بھی کر دیا اس نے، اور یہ سمجھ آتی کہ مولانا اس پہ کبھی تشریح کریں گے تو وہ زیادہ آسان ہو جائے گا، لیکن اگر ایسا ہوا تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارے اس وقت جو مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ ہمارے جب میں گورنر تھا تو اس وقت یہ بات شروع ہوئی تھی کہ فاٹا کو جو ہے نا اس کو مرج کر دیا، ضم کر دیا جائے صوبے کے اندر. اچھا اس وقت بات شروع ہو چکی تھی. اچھا. اور یہ مطالبہ اس کو فلوٹ کیا جا رہا تھا. اچھا. اور فلوٹ کرنے کے پیچھے اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی، یہ بات تو پتہ ہے. اچھا. ان کا دباؤ بھی تھا. لیکن جو مولانا نے کہا کہ جنرل باجوہ نے ان سے کہا تو یہ تشویشناک بات ہے. اور یہ بڑی نہیں، آپ گورنر پختونخوا تھے اس وقت، مطلب اگر میں دیکھوں تو 2014 سے 2016 تک، ٹھیک ہے. اچھا، تو آپ کہہ رہے تھے کہ اس وقت آئیڈیا فلوٹ بھی ہو چکا تھا، تو میٹنگز میں بات چیت میں ادھر ادھر آپ کو کوئی ایسی بھنک نہیں پڑی کہ یہ امریکہ کا دباؤ ہے؟ دیکھیے یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ اس کے پیچھے جتنا بھی آئیڈیا تھا اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو چلا رہی تھی کہ اس کو ضم کرنا چاہیے. تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ اس موضوع پہ آپ ہم سے بیٹھیں، بات کریں. اور میری ہے رائے، بہت سے لوگ رائے تھے کہ یہ ضم کرنا اس علاقے کے لوگوں کے حق میں نہیں ہے. اور پھر جس طرح ہمارے افغانستان سے تعلقات ہیں، یہاں پہ ہماری ملٹری کی بڑی لمبی پریزنس ہے، موجودگی ہے بڑی تعداد میں، تو یہ پرامن علاقہ امن میں نہیں ہے. جب تک آپ امن میں نہ لائیں اس علاقے کو، آپ اس کی حیت کو نہ بدلیں، اس کی موجودہ سٹیٹس کو نہ بدلا جائے. یہ میرا بھی خیال تھا، بہت سے لوگ بھی خیال کرتے. تو میں چاہتا تھا کہ اس موضوع پہ کھل کے بات ہو سکے، لیکن اتفاق یہ کہ بڑی کوشش کے باوجود دباؤ تو ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ جی آپ اس کو جلدی ضم کر رہے ہیں، اس کے لیے تیاری کر لیں، لیکن بیٹھ کے بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے. اچھا. کسی نے بات نہیں کی بڑی کوشش کے باوجود. پھر نواز شریف صاحب کو بڑا دباؤ تھا کہ آپ اس کو کریں. تو بہرحال
میری ایک رائے تھی اس وقت بھی تھی، لیکن اب تو یہ وقت چلا گیا، اب تو ہم آگے جا چکے ہیں. لیکن میں سمجھتا نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو ریورس کریں. اور دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو پہلے دن سے ایک ہی موقف تھا کہ وہ انضمام کے حق میں نہیں تھے. یہ ریورس کرنا اب ممکن نہیں ہے. یہ تاریخ کے پہیے کو واپس نہیں کیا جاتا. تاریخ کے پہیے کو اب آگے جانا چاہیے. اب یہ چیز ہو چکی ہے، اب اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اس کو عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. اس علاقے کے لوگوں کو پاکستان کے اندر پورے دل و جان سے شامل کرنے کی ضرورت ہے. پہلے بھی پاکستانی تو کیا اس انضمام کا مقصد اس علاقے کے لوگوں کو اپنا بنانا، پورے دل و جان سے اپنے ساتھ شامل کرنا نہیں تھا؟ دیکھیے کہا یہ جاتا تھا کہ یہ پاکستان کی مین اسٹریم شامل ہو جائیں گے، مین اسٹریم میں. ابھی 3 دن پہلے ہم نے فاٹا پشاور میں ایک اس موضوع پہ ایک سمپوزیم تھا. تو جب وہاں جو تصویر ہمارے سامنے پیش کی گئی اس کے مطابق پچھلے آپ سمجھ لیں کہ یہ 7واں سال ہے اس میں یا 8واں ہو گیا میرے خیال میں، 18 ہو گیا نا، 6 سال 6 سال ہو گئے. تو ابھی 7واں شروع ہو گیا. تو ان 6-7 سالوں میں اس کی تعمیر اور ترقی میں کوئی مسکال برابر بھی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ پہلے سے کہتے کم ہو گیا ہے. وہاں ریاستی مشینری پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی ہے. وہاں پہ جو اس کی جو تعمیر اور ترقی میں جو خرچ کرنا تھا، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ 0 ہو کر رہ گئی ہے. وہاں کی جو لوگوں کی اس ملک میں شمولیت کے لیے جمہوری طریقہ آپ نے چلانا تھا، جمہوریت کا نظام چلانا تھا، وہ ایسے لگتا ہے جیسے آج سے 100 سال پہلے والے نظام میں جا رہی ہے. تو حقیقتاً ہمیں جو بتایا گیا اور افیکٹ بھی ہے، کیونکہ ہم بھی آخر جانتے ہیں اسی ہمارے صوبے میں رہتے ہیں کہ فاٹا کے عوام آج انتہائی مایوسی کے عالم میں، جو ان کو خواب دکھائے گئے تھے اس خواب کے قریب بھی ان کو جانے نہیں دیا گیا. اچھا. تو لوگ بہت مایوس بھی ہیں. پھر خاص طور پہ جو لا اینڈ آرڈر ہے، جو امن امان ہے، وہ پہلے سے واپس خراب ہو گیا ہے. ابھی میں نے وہاں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ آپ شام کو سیٹلڈ ایریا کے اندر مثلا بنو اور جنوبی اضلاع میں ڈی خان میں آپ عصر کے بعد آپ آرام سے سفر نہیں کر سکتے. اور ٹرائبل ایریا میں تو مجھے ایک سابق MNA تھے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اگر میرے ساتھ درجن لیویز یا ریجز کے نہ ہوں، سپاہی نہ ہوں، تو میں اپنے علاقے میں نہیں جا سکتا ٹرائبل ایریا میں. حالانکہ وہ زم اضلاع ہو گئے، اب ٹرائبل ایریا رہا ہی نہیں. اس کے باوجود حالات نہیں بدلے. کہتے ہیں یہ لوگوں کا خیال ہے کہ آج وہاں پہ جس کو آپ کہتے ہیں نا قانون کی عملداری بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے. جس کے لیے اتنے ملٹری آپریشن شروع کیے گئے، وہ شدت پسندی آج ایک بار پھر ابھر کے آ گئی ہے. اور اس کے اندر وہ سارے ملیٹنٹس جو پچھلے تمام ملٹری آپریشنز میں، جو آخری ملٹری آپریشن وہ تھا ضرب عضب کے بعد ایک رد الفساد بھی تھا، تو سارے لوگ یہاں سے چلے گئے تھے، واپس آ گئے. وہ کچھ لا کے بسائے گئے ہیں، کچھ کو چھپایا گیا ہے. بڑے عجیب عالم ہے وہاں پہ. لا کے بسائے گئے ہیں؟ جی یہ تو بات اب چھپی ہوئی نہیں ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کے دوران یہ ہماری سیاسی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری ایجنسیوں نے ملیٹنٹس کو یہاں پہ ایمنسٹی دی تھی کہ وہ آ کے واپس آ کے یہاں رہ سکتے ہیں. اور اس میں کافی ہزاروں کی تعداد میں ملیٹنٹس کو واپس لایا گیا. یہ تو ریکارڈ پہ ہے. یہ جو آپ اس دن ملے تو لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی؟ دیکھیے تصدیق تو جب ہم لا اینڈ آرڈر کو وہاں دیکھ رہے ہیں تو یہ تو خود بخود تصدیق ہو جاتی ہے کہ جو لوگ آپ نے جن کو سوات سے لے کر جنوبی وزیرستان تک جن لوگوں کو زمین کے اندر ہونا چاہیے تھا، وہ تو باہر پھر رہے ہیں. ابھی آپ نے چند دن پہلے دیکھا سوات کے اندر وہاں کی جو سول سوسائٹی ہے، لوگوں نے وہاں پہ جلوس نکالا کہ ہم اس قسم کے لوگوں کو نہیں مانتے. جو یہاں پہ وہاں پہ لوگ لا کے بسائے گئے تھے، ان کو فریڈم دی گئی تھی، بلکہ ایمنسٹی دی گئی تھی ان کو کہ آپ یہاں آ کے رہ سکتے ہیں، ہم آپ کو کھلی چھٹی ہے. تو سوات میں لوگوں نے پروٹیسٹ کیا. یہ 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے. یہ کھلی چھٹی پہلے بھی ہوتی تھی. آپ کو یاد ہے آپ تو 2016 تک گورنر رہے، اور اس سے پہلے
آپریشن ضرب عضب بھی ہوا. مجھے آپ کا وہ پریس کانفرنس یاد ہے کیونکہ میں گورنر ہاؤس میں اس وقت موجود تھی, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا ہوا تھا, اور ایک دبنگ قسم کا بندہ جو بڑی چاہ کے ساتھ, مجھے یاد ہے آپ ہمیں وزیرستان لے جاتے تھے, انہیں اضلاع اس وقت تو خیر فاٹا تھا, کہ دکھاتے تھے کہ اس طرح ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا ہونی چاہیے, ہم دیکھا کرتے تھے روڈز بن رہے ہیں. پھر آپ مایوس ہو گئے, اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں کرنا؟ میں اب ٹھیک کہتے, میں نے ایک بڑے ایک قومی جذبے سے میں نے اس ذمہ داری کو ادا کیا تھا, اور یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ میں نے گورنر بننے سے کئی دفعہ میں نے اس وقت پرائم منسٹر کو انکار کیا تھا کہ میں اس عہدے میں دلچسپی نہیں رکھتا اور میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا. تو پھر مجھے کافی جب انہوں نے کنونس کیا, مجھے کہا کہ آپ نے ضرور کرنا ہے کیونکہ ہمارے کچھ قومی مفادات ہیں تو ہم کر لیں, تو پھر میں نے اس کو ہاں میں بھر لی. اچھا. جب میں وہاں چلا گیا تو سچی بات ہے کہ اس وقت ملیٹنسی وہاں موجود تھی شمالی وزیرستان میں, باقی جگہ پر لاکھوں کی تعداد میں جو ہمارے قبائل تھے وہ پورے ملک میں بکھرے ہوئے تھے. ابھی اپنی جگہوں پر ان کو واپس جانے میں کافی مشکلات پیش آ رہی تھی. کچھ لوگ باجوڑ میں تو واپس چلے گئے تھے, لیکن کچھ باجوڑ سے لوگ ابھی چند بڑی تعداد میں باہر تھے. ریہیبلیٹیشن کا پروسیس جاری تھا. مومن میں بھی اسی طرح, حالانکہ ملٹری آپریشنز ختم ہونے کے بعد لوگوں کو واپس جانا چاہیے تھا, لیکن بدامنی بدستور تھی وہاں پر تو وہ بھی نہیں جا رہے تھے. اس طرح خیبر میں جو تحصیل ہماری لنڈی کوتل ہے یہ ساری کے ساری باہر تھی. تیرا ویلی ساری جو وہ اپنے علاقے میں باہر تھی. تو اس طرح کی جو ایک قسم کے آپ سمجھ لیں کہ ایک پورا بہت بڑا قبیلہ جو تھا وہ اپنے علاقوں سے باہر تھا. یہ ملک دین خیل وغیرہ جو ہیں, باڑہ کے لوگ جو باڑہ تھے, کے لوگ, جی باڑہ زیادہ متاثر ہوا, باڑہ متاثر ہوا تھا, لنڈی کوتل پورا سارے جی لنڈی کوتل نہیں, باڑہ تحصیل ساری, جی وچ انکلوڈیڈ تیرا آلسو, یہ سارے لوگ تھے. جی. اس کے بعد اورکزئی میں کسی حد تک واپس لوگ جا رہے تھے, لیکن پوری طرح ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا, مشکلات بڑھ رہی تھی ان کے لیے. اور جو ساؤتھ وزیرستان تھا وہ تو زیادہ تر لوگ ڈسپلیس ہو گئے تو کراچی چلے گئے تھے, تو واپس آنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. تو اسی دوران ملٹری آپریشن شروع ہوا نارتھ کے اندر. تو میرے اندر مشن یہ تھا کہ ہم نے اپنے جو مجھے ٹائم ملے گا تو میں ان سارے لوگوں کا ریہیبلیٹیشن میں کروں گا, ان کو میں ایک جذبے سے میں کام کر کے تو ان کی واپس بحالی کروں گا اپنے علاقے میں, اور اس علاقے کو میں ایک پرامن بھی رکھوں گا, اس کو میں اس کے نظام کو بحال بھی کروں گا. تو وہ جذبہ بھی تھا میرا. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ میں نے بڑی تندہی سے کام کیا, بڑی, میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں کہ میں نے اپنے کسی آرام کو نہیں خیال رکھا. میں نے دن رات کام کیا, جتنے میں نے ٹریولنگ کی, اور کوئی گورنر 10 سال بھی جائے تو اتنی ٹریولنگ نہیں کرتا جتنی میں نے کوئی 2 سالوں میں کی تھی. اور پھر جب یہ ملٹری آپریشن شروع ہوا تو مجھے یہ بتایا گیا, کیونکہ میں نے پوچھا کہ بھئی یہ ملٹری آپریشن کتنے عرصے میں یہ لوگ اب کریں گے, ختم کتنے عرصے ہوگا, اور کتنے عرصے میں لوگوں کو واپس بھیجیں گے. تو مجھے شروع میں کہا کہ جی 3 مہینے سے تک بھی ہوگا, اور یہ 6 مہینے میں ہم ان لوگوں کو واپس لے جائیں گے. تو میں نے سوچا کہ 3 مہینے 6 مہینے نہیں, اگر ہم ان کو 1 سال کے اندر بھی واپس لے جائیں. میں نے اپنے دل میں سوچا, میں نے کہا 6 مہینے کا مجھے بتایا گیا, لیکن میں نے سوچا کہ ہمارے اکثر جھوٹ بولا جاتا ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے, تو اگر یہ 3 سے 6 پہ چلے گئے تو 6 سے 12 پہ بھی جا سکتے ہیں. تو پھر بھی میں نے اپنے یہ جذبہ رکھا کہ اس میں ہم ان کے لیے بڑا کام کریں گے. ملیٹنسی بھی ختم ہوگی یہاں سے, جو ٹرائبل سوسائٹی ہے اس کو واپس لوگ اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے, کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں اجڑتے ہیں لوگ, پورا علاقہ اجڑ جاتا ہے. پھر اجڑتا نہیں, ان کی تاریخ بھی اجڑ جاتی ہے. تو ملٹری آپریشن شروع ہوا شمالی وزیرستان میں. تو پھر ان کے لیے ہمیں ان کے لیے ایمرجنسی میں ان کے لیے کافی اہتمام کیا. بلکہ پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نے ہر ایک گھرانے کے لیے ماہانہ جو ہے نا وظیفہ بھی میں نے حکومت سے مقرر کر دیا تھا, اور وہ وظیفہ ان کو گھر بیٹھ میں ملتا تھا, بجلی ٹیلی فون ملتا تھا, کسی دفتر میں جانے نہیں پڑتا تھا ان کو. تو یہ میں ان کو ہر قسم کی مشکل سے بچانا چاہ رہا تھا. لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ واپسی کا جو سفر ہے ان کا بڑا تکلیف دہ ہو گیا, وہاں پہ
ریہیبلیٹیشن کرنا بڑا مشکل ہو گیا, ریکنسٹرکشن فیز بڑا مشکل ہو گئی, کیونکہ وہاں پہ کوئی جا نہیں سکتا تھا, اور ہمیں کچھ علم نہیں ہوتا تھا کہ جو ہماری سول ایڈمنسٹریشن تھی وہ بڑی بے بس ہوا کرتی تھی. تو پھر ایک بار پہلے واپس لوگ شروع ہو جانا, تو وہ بھی ہم نے بڑی تندہی سے کام کیا, واپس شمالی وزستان کے لوگوں کو ان کے علاقے میں جانا شروع ہوئے. اب اس سے پہلے ہمیں ان کے تمام ضروریات زندگی, جس میں پانی ہے, بجلی ہے, اسکول ہے, مساجد ہیں, مدرسہ ہے, ہسپتال ہے, ہاسپٹل ہیں, ان کی سڑکیں ہیں, بریجز ہیں, ان سب کو ریہیبلیٹیٹ کرنا تھا تاکہ واپس آپس میں جڑ جائیں. اور پھر نیکسٹ فیز جو شروع ہونی تھی وہ ان کی ریکنسٹرکشن بھی تھی اور ریہیبلیٹیشن بھی تھی. تو یہ ساری بڑی کوشش کے باوجود مجھے بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ میں جو ٹرائبل ایلڈرز آتے تھے یا ٹرائبل لوگ آتے تھے, تو ان کی جو بے بسی اور قسم پرسی تھی وہ بڑی بے چارگی کا عالم ہوتا تھا کہ میری بڑی خواہش کے باوجود میں ان کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا جو مجھے کرنا چاہیے تھا, جس کے لیے میں نے اپنا جذبہ رکھا ہوا تھا. تو پر اس طرح کی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جب آپ بے بس بھی ہو جاتے ہیں, پھر آپ کے لیے وسائل کی بھی کمی ہوتی ہے, تو آپ وہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز آپ کرنے کے لیے آئے تھے اس کے لیے نہ تو وسائل مہیا ہو رہے ہیں پوری طرح, اور نہ وہ ماحول بن رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے آپ دل و جان سے آئے تھے ان کی بحالی ہو سکے, ان کا نظام بحال ہو سکے. تو وسائل کی کمی تو چلو نظر آتی ہے, وہ تو مسائل ہو سکتے ہیں, ظاہر ہے وسائل نہ ہو تو ریہیبلیٹیشن کیسے ہوگی. میں نے بھی جا کے دیکھا میران شاہ میر علی میں کہ کیا صورتحال ہے, لوگ کئی ابھی تک آپ دیکھیں کہ کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں بعض جگہوں پر. لیکن یہ دوسری صورتحال جو آپ بتا رہے ہیں وہ مجھے بڑی وہ لگ رہی ہے کہ ول بھی کیا نہیں تھی. جی میرے خیال میں یہ بات دیکھیے, وہاں پہ سویلین گورنمنٹ تو میں آپریٹ کرتا تھا, میں چلا رہا تھا اس کو, لیکن وہ کافی نہیں تھی. اس کی سویلین ایڈمنسٹریشن کی جو اسپیس تھی نا وہ بہت محدود ہو گئی تھی. اس کو عمل درآمد تو ہمارا سویلین سسٹم نے کرنا تھا, لیکن وہ اسپیس بالکل جو ہے وہ, چونکہ اتنے عرصے کے بعد وہ ملیٹنسی کا علاقہ تھا, یہاں پہ ملٹری آپریشنز ہوئے, تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی تعداد میں یہاں پہ ہماری ملٹری کی موجودگی تھی. تو وہ چیزیں سول میں آنے کے لیے اسپیس دی نہیں جا رہی تھی, اسپیس جو ہونی چاہیے تھی وہ مجھے نظر نہیں آتی تھی. نہیں دی نہیں جا رہی تھی. دیکھیے میں تو اپنے اس اینگل کو دیکھتا ہوں کہ وہ اسپیس ہمارے پاس موجود نہیں تھی کہ ہم لوگوں کو کانفیڈنس لے سکتے. جو ٹرائبل لوگ ہیں ان کی اعتماد مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ مجھ پہ اعتبار کرنا چاہتے تھے. میں اس اعتماد پہ پورا ہونے سے قاصر تھا. تو پھر میں نے مناسب سمجھا کہ مجھے اپنے آپ کو کوئی صرف گورنر بننے کے لیے نہیں آیا تھا, میں اپنے جذبے سے آیا تھا. میں ان لوگوں کی قسم پرسی دور کرنا چاہتا تھا. یہاں پہ جو ریاستی ڈھانچہ تھا, جو ریاست کا ڈھانچہ تھا, بالکل گر چکا تھا. اس کو بحال کرنا ہمارا آبجیکٹو تھا, ہمارا مقصد تھا. اور اس کے لیے آپ کو سرمایہ کی شاید ضرورت پڑتی بھی ہے, کافی ضرورت پڑتی ہے, لیکن اس سے زیادہ آپ ایک پوری سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, تو وہ ملتی نہیں تھی, وہ نظر نہیں آتی تھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے دور میں بھی آپریشنز ہوئے؟ ہمارے دور میں ایک آپریشن ہوتا ہے ملٹری جو شمالی ضرب عضب والا ہوا, لیکن اس سے پہلے آپریشن تو جاری تھے نا. 2009 میں اگر آپ دیکھیں ساؤتھ وزیرستان والا, پھر اس کے بعد کئی یہ آپ نے خود مثال دی, باجوڑ, ہاں جی, راہ نجات سے ہم شروع ہو جائیں تو پھر پتہ نہیں کتنے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ جب ضرب عضب ہونے چاہ رہا تھا تو ہم نے بھی سوال کیا کہ آپ دہشت گردی کو ختم کرنے جا رہے ہیں یا دہشت گردوں کو ختم کرنے جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ دو مختلف باتیں ہیں. دیکھیے یہ بڑا پیچیدہ سوال ہے, اس کا جواب آسان نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس علاقے میں دہشت گردی کیوں پیدا ہوئی ہے. دیکھیے آپ ایک ذہن میں رکھ لیں کہ ہم پچھلے 45 سالوں سے اس خطے میں پاکستان ایک آگ میں پڑا ہوا ہے. جی. اس جو سب سے بڑا وجہ اس کی تھی وہ افغانستان اس کا ایشو تھا. اس کو کہتے ہیں افغان کی جنگ تھی. اس کے بڑے کردار تھے امریکہ, افغانستان, رشیا, پاکستان, اور پھر مغربی ممالک اور
جو مسلمان ممالک ہیں مشرق وسطیٰ کے، تو یہ سارے اس کے کریکٹرز تھے. جی. اب آپ دیکھیں کہ 45 سالوں میں سب سے پہلے یہاں سے نکلا روس. روس کے نکلنے سے اس مسئلے کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، جی. لیکن ختم نہیں ہوا، ہاں. وہ جاری رہا. پھر روس کی جگہ امریکہ نے لے لی. پھر ایک وقت آیا کہ امریکہ بھی یہاں سے چلا گیا. جب امریکہ جاتا ہے تو افغانستان کے جو لوگ ہیں، اس کی حکومت ہے، اس کا مطلب ہے کہ افغانوں کا وہ مسئلہ حل ہو گیا جس کی وجہ سے یہاں سے 40 سالوں سے لڑائی جاری تھی. اب آپ دیکھ رہے ہیں 3را سال ہے افغانستان کے لوگوں نے اپنی حکومت بھی آزاد کر لی. تو امریکہ بھی چلا گیا، روس بھی چلا گیا، افغانستان بھی سیٹل ہو گیا، سعودی عرب بھی چلا گیا، یو اے بھی چلا گیا، فرانس اور جرمنی بھی چلے گئے، سب چلے گئے. صرف پاکستان پھنسا ہوا ہے. وائی؟ کیوں؟ سوال پوچھ رہے تھے کہ جب سارے کریکٹر ختم ہو گئے تو پاکستان کو پھنسا ہوا ہے. یہ جنگ تو ہماری نہیں تھی، یہ جنگ کو پاکستان کی جنگ تو نہیں تھی. لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال بھی ہے نا، کیا فزیکلی تو وہ چلے گئے، کیا واقعی چلے گئے؟ دیکھیے ہم نے تو آپ کو آج کوئی روسی وہاں نظر آتا ہے؟ نہیں، فزیکلی تو چلے گئے. نہیں، فزیکلی جب دیکھیں آج اس علاقے میں، اس خطے میں امریکہ کا انٹرسٹ اب اس طرح کا نہیں رہا. روس کا تو انٹرسٹ ختم ہو گیا نا، تو بہت پہلے چلا گیا. سب سے پہلے جانا تو روس تھا. مغربی ممالک بھی چلے گئے، مشرق وسطیٰ کے ملک بھی چلے گئے، ان کے انٹرسٹ سب کے ختم ہو گئے. صحیح. تو ہم کیوں پھنسے ہیں؟ تو یہ میں اس ملک میں یہ یہاں کی پارلیمنٹ ہے نا، یہ اس کو پوچھنا چاہیے. پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر اگر اتنی جان ہو، اتنا زور ہو، اتنی سوجھ بوجھ ہو، تو یہ سوال پارلیمنٹ کے اٹھنا چاہیے کہ جب افغانستان کی جنگ کے سارے کردار اپنے اپنے پوزیشن پہ واپس چلے گئے ہیں تو پاکستان اس جنگ میں کیوں شامل ہے؟ یہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. یہ پوچھنا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر. یہ وہاں پہ لوگوں کو چیخ چیخ کے پوچھنا چاہیے کہ آپ بتائیں ہم کیوں پھنسے ہوئے ہیں. یہ سوال میں نے جواب نہیں دینا آپ کو، یہ پارلیمنٹ کو سوال پوچھنا ہے. سر لیکن کس سے پوچھنا ہے؟ دیکھیں آپ بھی، لیکن یہ پوچھنا کس سے چاہیے؟ جی کن سے میں جب پوچھنا؟ جس دن میں نے استعفیٰ دیا تو اس کے بعد 1-2 دن کے بعد جب میں وہاں سے فارغ ہوں تو مجھے جنرل راحیل شریف نے مجھے کافی پہ بلایا. اس سے پہلے مجھے اتفاق ہے کبھی ان سے نہ کافی کا موقع ملا نہ کچھ. ماسوا اگر وہ کسی ملٹری تقریب میں ہم ملے ہوں تو علیحدہ بات ہے یا کسی. لیکن جب میں ریٹائر ہو گیا، میں نے استعفیٰ دے کے تب واپس گھر آ گیا تو انہوں نے مجھے چائے پہ بلایا، کافی پہ. تو میں زندگی میں پہلی بار GS کی بھی پہلی بار گیا اس وقت. تو مجھ سے پوچھ رہے کہ آپ ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں. میں نے کہا آپ اپنے پچھلے 40 سالوں کی جو ہم نے اس افغان وار کے اندر، میں نے 2 باتیں کی. ایک تو میں نے اسے کہا کہ امریکہ پہ اوپر کبھی اعتبار نہ کریں آپ. یہ میری رائے ہے کہ آپ امریکہ پہ اعتبار نہ کریں. اور دوسرے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ جو ہماری افغان پالیسی ہے، یہ اس وقت 40 سال ہو چکے تھے. ان 40 سالوں کے افغان پالیسی کا آپ جائزہ لیں. اس میں آپ کسی فارن آفس کو مت شامل کریں، آپ پرائم منسٹر کے آفس کو مت شامل کریں، پارلیمنٹ کو مت شامل کریں. صرف آپ اپنی ملٹری انسٹیٹیوشن کے اندر اس کے 2 گروپ بنا لیں. ایک جو اس کے حق میں ہیں، جو اس کے خلاف ہیں، ان کی آپس میں مذاکرہ کرا لیں، ان کو ڈیبیٹ کرائیں اور 2 دن تک آپ بیٹھیں ان کے ساتھ. آپ کو خود نظر آ جائے گا کہ ہماری پالیسی کہاں خراب ہے. میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو کچھ نہیں پتہ چلے گا، آپ اعتباری شاید نہیں کریں. تو آپ کے اپنے اندر لوگ ہوں جو آپ کے ایکسپیرینسڈ آفیشلز ہیں، چاہے وہ سرونگ ہیں یا ریٹائر ہیں، ان کے اندر فار اینڈ اگینسٹ افغان پالیسی کے اوپر آپ ڈیبیٹ کرائیں، ڈسکشن کرائیں، اور اس نیت سے کرائیں کہ جو نتیجہ نکلے گا وہ ہماری پالیسی ہوگی. اور میں نے کہا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہمیں اس وار سے نکلنا ہے. اس وقت تک امریکہ بھی وہاں موجود تھا. اچھا. تو بس یہ میں نے بات کی ان سے. یہ آپ نے گورنر کے استعفے کے بعد ان سے راحیل شریف سے کا میں نے استعفیٰ دیا تو میرے بالکل دوسرے دن انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، ایگزیکٹلی نیکسٹ ڈے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر انہوں نے آپ کے اس مشورے پر عمل کیا؟ دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے اپنے سینئر افسر کو بلایا، سو کہا کہ ان کی بات ذرا سن لیں. مجھے بات سنی انہوں نے. بظاہر ہے کہ ہمارے ہاں
یہ اتنا جو ذہنی فرق ہے نا، وہ اصل میں اس ملک کو کمانڈ کرنے کا خواہش جو ہے نا، وہ ہمیں کہیں کام کرنے نہیں دیتی، ہماری سوچوں کو مفقود رکھتی ہے. زیادہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا تسلط قائم رکھیں اس ملک کے نظام کے اوپر، اس ملک کے وسائل کے اوپر. یہ جھگڑا ہے، تو یہ میں جھگڑا سیاستدانوں کا بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے. میں ایک سوال اس اگر میں یہ کر لوں آپ کی ابھی اس گفتگو اس سے. میں جوڈیشری بھی شامل ہو گئی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ سارے لوگ. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ یہ جو تسلط قائم رکھنے کی جو ایک چاہ ہے انفیکٹ، تو افغان پالیسی بھی اسی کے گھن چکر، اسی میں وہ کیا کہتے ہیں چکر ویو میں پھنسی ہوئی ہے. دیکھیے، میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کو پوچھنا چاہیے کہ جب افغان وار کے سارے کردار ختم ہو گئے ہیں تو ہم کیوں اس میں پھنسے ہوئے ہیں؟ یہ تو پوچھنا تو ہمارا کام ہے نا. دیکھیے، آپ کے خیال میں اگر کیا پچھلے 45 سالوں میں ہمارے جو ملیٹنٹس اس خطے میں رہے ہیں، وہ لوگوں کو نہیں پتہ کہ کون لوگ ہیں، ان کی پروفائلنگ کیا ہے، وہ رہتے کہاں ہیں، ان کا ایریا آف کمانڈ کیا ہے، وہ آتے جاتے کہاں سے ہیں، اگر وہ بارڈرز میں ادھر جاتے ہیں تو وہ کہاں سے گزرتے ہیں، وہاں سے ادھر آتے ہیں تو کہاں سے آتے ہیں. یہ ہر چیز بہت چیزیں پتہ ہیں. تو پھر ہم قابو کیوں نہیں پا رہے سر؟ آپ گورنر خیبر پختونخوا رہے ہیں، آپ دیکھیں نا، وزیر اعلیٰ رہے ہیں سرحد آپ کے. مجھ سے بہت سوال نہ پوچھیں، یا پارلیمنٹ کے اندر جا کے آپ شور مچائیں نا اس بات کو. میں تو پارلیمنٹ میں سر ہوں مجھے نہیں. تو کوئی پارلیمنٹ میں گھسنے بھی نہیں دے گا، میں تو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہوں. آپ لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہیں، ماشاء اللہ ہم تو آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ کو الیکشن جتواتے ہیں، آپ کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں، بات تو آپ کو کرنی تھی. اچھا، یہی جو یہ سوال جو آپ لے کے آئے ہیں نا، تو اسی پہ ہی آ کے ہم کھڑے ہو گئے ہیں آج کہ جنوبی اضلاع جل رہے ہیں، وزیرستان آج بھی جل رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو باہر سے لوگ لائے گئے تھے، وہ میران شاہ، میر علی ہے نا، وہ تو شاید ابھی بھی ہیں. دیکھیے، اب اس کے دو حصے ہیں. ایک تو وہ تھے جب یہ 9/11 کے بعد، جی، جب وہاں پہ امریکیوں نے اپنی وہاں کی جو اس وقت کی حکومت تھی طالبان کی، جی، جب اس کے خلاف ایک ملٹری آپریشن شروع کیا، تو ایک فیز وہ تھا جب یہ اس وقت کچھ لوگ یہاں پہ لا کے بسائے گئے تھے. لیکن ایک اس سے پہلے بھی تھے کہ جو وہ فارنرز تھے، ان کو پاکستان نے امن کے دوران، جب وہاں پہ طالبان کی حکومت قائم ہو گئی تھی، ابھی 9/11 کا واقعہ نہیں ہوا تھا، تو بڑی تعداد میں فارنرز کو، جن میں عرب تھے، جن میں چیچنس تھے، جن میں ازبک اور تاجک بھی شاید تھے، ان کو افغانستان سے لا کے یہاں اس خطے میں آباد کر دیا گیا تھا. ہم نے کروایا. جی، وہ تو دیکھیں، وہ تو ہمارے ملک میں کیا گیا، وہ اس نیت سے کیا گیا. جہاں تک میں نیت کی بھی کوشچن نہیں کرتا ہوں، وہ اس نیت سے کیا گیا تھا کہ اب افغانستان کی جنگ ختم ہو گئی ہے، اب افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے، ملا عمر کی، واپس میں سول وار کے بعد وہاں پہ اسٹیبلائز ہو گئے تھے، اور اب انہوں نے یہ خواہش تھی ان کی بھی کہ یہاں سے اسامہ بن لادن بھی چلا جائے، یہاں سے تمام غیر ملکی ملیٹنٹس چلے جائیں. تو یہ افغانیوں کی خواہش بھی تھی، اور وہ کوشش بھی کرتے تھے کہ یہ لوگ یہاں سے نکلیں. کچھ لوگ جو نکل کے اپنے اپنے ملکوں میں گئے، جن میں مصر بھی شامل تھا، جن میں دوسرے ممالک تھے، عرب ممالک میں، تو جو مصر یہاں سے نکل کے گئے، وہ تو وہاں پہ پھانسی لگ گئے جاتے. کیونکہ دیکھیں، آپ جن کو تیار کرتے ہیں نا دوسرے ملکوں میں جہاد کے لیے، ان کو اپنے ملک میں نہیں چھوڑتے ان کو، کیونکہ وہ پھر ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جہاد اب یہاں پر بھی کریں گے، تو ان کا آسان طریقہ تو ان کو پھانسی لگایا جاتا ہے. تو ایسا ہوا؟ جی، ایسا ہوا. تو کچھ لوگ تو اپنے ملکوں میں گئے، وہ تو پھانسی لگ گئے. جو باقی رہ گئے، ڈر کے مارے نہیں گئے، پھر ان کو حکومت پاکستان نے اپنے خطے میں، ہمارے ٹرائبل بیلٹ کے اوپر ان کو جا کے بسایا لا کے، اور وہ اس مقصد کے ساتھ کہ یہ پیسفل لوگ ہیں، ابھی آرام سے رہیں گے. اور ایسا ہوا، یہ ایسے ہوا. انہوں نے کوئی بندوق نہیں نکال لی، انہوں نے یہاں اپنے فیملیز ڈیولپ کی، یہاں پہ انہوں نے شادیاں کی ہیں، یہاں پہ بچے ان کے پیدا ہوئے. تو اپنے امن سے کام، کھیتی باڑی کرتے تھے. ان کی کوئی بہت بڑی خواہشات نہیں تھیں. ان کی خواہش تھی کہ افغانستان آزاد ہو گیا، روس یہاں سے چلا گیا. تو اب ہمیں
ایک پرامن زندگی گزارنی ہے، کیونکہ آپ اپنے ملکوں میں نہیں جا سکتے تھے، جی ہاں، نہ وہ مصر جا سکتے تھے، نہ سعودی عرب جا سکتے تھے، نہ وہ کویت جا سکتے تھے، نہ یو اے میں، اور نہ ان کو یورپ بھی نہیں چھوڑتا تھا. تو پھر ان کو یہاں لا کے بسا گیا، وہ یہاں پہ رہے، پرامن رہے لوگ. یہ تو پھر 9/11 کے بعد ایک دفعہ پھر نئی صورتحال بدل گئی. تو ظاہر ہے کہ پھر لوگ وہ پرانی جنگ کا وہ حصہ تھے، پہلے روس کے خلاف لڑتے تھے، پھر وہ امریکہ کے خلاف لڑنے لگے، پہلے وہ جہادی تھے، بعد میں دہشت گرد بن گئے. تو یہ سر بڑی کلچرل کنورشن ہوئی ان کی ذہنی طور پر بڑی تبدیلی آئی ان کو. تو یہ آپ کو جاننا چاہیے کہ پھر سیکنڈ فیز ایک وہ تھا جب ملٹری آپریشنز امریکہ نے شروع کر دیے، تو وہاں سے لوگ لا کے پھر ہمارے ملک میں، جس میں اسامہ بن لادن بھی شامل تھا، جی، دوسرے لوگ بھی شامل تھے، پھر وہ یہاں پہ پھر آئے تھے. لیکن ایک تیسری کیٹیگری جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ وہ طالبان نہیں ہے، یہ پاکستانی طالبان ہیں جو پچھلے ملٹری آپریشنز میں افغانستان چلے گئے تھے. تو ان کو پچھلے 2018 سے لے کر 22 تک اس وقت کی حکومت نے ان کو ایک بڑی پیمانے پہ آزادی دے دی تھی کہ آپ یہاں آ کے رہیں. ان سے باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا تھا، اس ایگریمنٹ کے تحت وہ یہاں لائے گئے تھے. کیا آخری اس سوال، ایگریمنٹ میں ہماری ISI کے جو چیف تھے وہ اس کے روح رواں تھے. تو یہ باتیں اس وقت کیچڑ اچھالنے کی میں نہیں کر رہا، میں الزام نہیں لگا رہا، میں حقائق بیان کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ ہوا ہے. ایک پیج پر تھی ملٹری اور سویلین حکومت، ان کو ری سیٹل کرنے میں ایک پیج پر تھی. فرزانہ یہ پیج بدلتے رہتے ہیں، یہ کوئی ایک پیج نہیں ہوتا. تاریخ کبھی ایک پیج پہ لا رکھتی ہے، پھر دوسرے لوگ آتے وہ پیج بدل کے نہیں پھر تو وہ ایک گزشتہ دنوں تو ملٹری آفیسرز کی طرف سے یہ کہا گیا، انفیکٹ اسپوکس پرسن کی طرف سے، کہ وہ سول حکومت لے کے آئی تھی، اس میں ہمارا کوئی وہ نہیں تھا، رول نہیں تھا. مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 45 سال سے ہماری افغان پالیسی کہاں فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ پرائم منسٹر ہاؤس میں، ہمارے وزارت خارجہ میں، پارلیمنٹ میں. آپ بتائیں کہاں ہوتے ہیں؟ آپ بتائیں نا، مجھ سے نہ پوچھیں، آپ کو بتاؤں، آپ سے پوچھنا تو یہ 3 تو میں نے آپ کو بتا دی. اس کے دروازے پہ لکھے ہوگا کہ یہاں افغان پالیسی ڈسکس نہیں ہوتی. چاہے پتہ کریں، اس کے دروازے پہ لکھا ہوگا کہ افغان ایشو پہ یہاں بات نہ کریں، کہیں اور کریں. اگر آپ کو پڑھنا آتا ہو تو نظر آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا نظر. آپ کو ہمیں نظر آتا ہے. تو مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ پارلیمنٹ ایک جگہ ہے. اگر پارلیمنٹ تگڑی ہوگی، پارلیمنٹ میں سنجیدہ لوگ ہوں گے، قداور لوگ ہوں گے جو اپنی مضبوط رائے رکھتے ہوں گے، وہ سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کے پجاری نہیں ہوں گے، وہ اس ملک کو اپنا ملک کے ایمان کے طور پر سمجھیں گے اور اس ملک کو کھانے کے لیے نہیں، اس کی خدمت کرنے کے لیے آئیں گے، تو تب یہ پوچھا جا سکتا ہے. لیکن پارلیمنٹ کے علاوہ کوئی دوسرا فورم نہیں جہاں یہ سوال ہو سکتے ہیں، وہ فیصلے بھی ہوئے ہوں گے. آج کی جو پارلیمنٹ ہے 2024 کے الیکشن کے بعد جو آئی ہے، کیا اس میں یہ سکت آپ دیکھتے ہیں؟ میں نے پارلیمنٹ کی تشخص کی بات کی ہے. اس پارلیمنٹ کو تو چوہے مارنے کے بھی نہیں اجازت، اس کو چوہا مارنا ہوتا ہے نا، وہ بھی نہیں مار سکتے. جس پارلیمنٹ کے ممبران اسمبلی کو پولیس پارلیمنٹ کی بلڈنگ سے اٹھا کے گاڑی میں ڈال کے لے جائے اور ان کا پوچھنے والا کوئی نہ ہو، کوئی حکومت ان کے لیے درد نہ کرے، اسپیکر ان کے لیے بات نہ کرے، کوئی عدالت ان کے لیے نہ کھڑی ہو، وہ پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ وٹ از دیٹ پارلیمنٹ؟ تو پھر کیا کریں گے؟ کیا آسمان سے فرشتے لے کے آئیں؟ دیکھیے، میں نے آپ میری بات نہیں میں کہہ رہی ہوں اسی موجودہ لاٹ میں سے ہی ہم کچھ لے کے آئیں گے نا. آپ ردی مال لائیں گی پارلیمنٹ میں تو یہی لوگ نکلیں گے نا. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس ملک کو ردی مال کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے اس بات پہ غصہ بھی آتا ہے اور میں بڑا پوزیشن لیتا ہوں کہ اس ملک کی پارلیمنٹ میں با کردار لوگ آنے چاہیے، اپنی سیاسی لیڈرشپ کے پجاری نہیں ہونے چاہیے، اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھنے والے چاہیے اور مضبوط کردار کے لوگ چاہیے جو پیسہ کمانے کے لیے نہیں پارلیمنٹ میں آئیں، وہ ملک کی خدمت کرنے کے لیے وہ لوگ چاہیے آپ کو. جب میں نے آپ کو صفات بتا دی ہیں تو جائیں ڈھونڈیں، اس پارلیمنٹ میں ملتی ہے آپ کو.
یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے بیچارے، تو اس ملک کا دفاع کریں گے. آپ نے بڑی بات کر دی. اور کیا کریں، فی الحال تو یہی ہے. اور یہ پارلیمنٹ چلتی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے، یہ جتنا وقت یہ پارلیمنٹ رہے گی نا، اس ملک کا، لوگوں کا مستقبل تباہی کی طرف جاتا رہے گا. اس پارلیمنٹ کی کوئی جواز وجود اخلاقاً نہیں ہے، قانوناً نہیں ہے، آئینی طور پر نہیں ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ ایک مسلط کردہ ایک ایسی جماعت ہے جو اپنے تسلط کو قائم رکھنا چاہتی ہے. اب ہر جماعت کو دیکھیں، صرف یہ اپنا ایک اپنے مرے ہوئے گوشت کو، جانور کو گوشت کھانے کے لیے بیٹھے، مرے ہوئے گوشت کا. اس پاکستان میں اب رہ کیا گیا، کیسا قدر؟ ری الیکشن کی طرف جائیں ہم. ری الیکشن اس کا حل ہے، لیکن تب ہوگا جب ایک انصاف کرنے والی الیکشن کمیشن ہوگی، جو آنیسٹ الیکشن کمیشن ہوگی، جو اپنے اس ملک کے مستقبل سے کھلواڑ نہ کرے. یہ اس الیکشن کمیشن کی ضرورت ہے. تو آپ بھی اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اس الیکشن کمیشن کو کسی فرد کے فارغ ہو جانا ساتھ، چاہیے، کسی جماعت کے ساتھ نہیں. ہم نے دیکھ رہے ہیں ہاں کہ اس ملک کے ادارے اس ملک کے لیے کام نہیں کرتے. وہ ایک مخصوص سوچ کے لیے کام کرتے ہیں، ایک مخصوص دماغ کے لیے کام کرتے ہیں، ایک مخصوص ایک ایجنڈا کے تحت کام کرتے ہیں. جیسے یہ سب پتہ ہے، اس ملک کے بچے کو پوچھے، لوگ اب چھپاتے نہیں، باتیں کرتے ہیں. لیکن پھر بھی آخر میں یہی کہوں گی عباس صاحب کہ اب آسمان سے فرشتے تو آنے نہیں ہیں نا. انہی میں سے آپ لوگ ہیں، آپ کی پارٹی آ گئی، اب کچھ اور بھی لوگ ہیں جو بات کرنے لگ گئے ہیں. مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے تھے لیکن اب کھل کے بات کرنے لگ گئے ہیں کہ نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو وہ مل بیٹھ کر کوئی کیا ٹیکنوکریٹ سسٹم بنائیں گے، کیا کریں گے؟ الیکشن تو اسی طرح ہی ہے. یہ جو جال سازی ہے نا، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ، یہ پچھلے ہم 35 سالوں سے دیکھ رہے ہیں. 35 ایئرز مجھے ہو گئے دیکھتے ہوئے. 1990 میں یہ پہلی بار جب نواز شریف صاحب کی حکومت کو اس وقت ڈس لاج کیا گیا تھا غلام اسحاق خان کے بعد، تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لائی جائے گی. یہ بات ہم سنتے سنتے کان ہمارے پک گئے ہیں. ابھی ہم نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو لائی تھی، یہ ٹیکنوکریٹ کی بھی ایک شکل تھی. اس نے 8-9 مہینے یہاں حکومت کی ہے. تو کون سا ہم نے استعمال کرے، کیا ٹھیک ہوا؟ اس ملک میں کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں. اس ملک کی ذمہ داری وہی لوگ لے سکتے ہیں جو اس ملک کے اوپر یقین رکھتے ہوں گے. لیکن آپ اگر ایک سیاسی جماعت کہتی ہے، اس کے لیڈر کہتا ہے یہ میں نے کھمبے کو ٹکٹ دینا، آپ اس کو ووٹ دے دیں، تو جو قوم کھمبے کو ٹکٹ ملے اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہوگی، وہ اپنا مستقبل کیسے پہچان سکتی ہے؟ یہ مجھے بتا دینا. کوئی ہے اس کا تقاضا؟ جب یہ کھمبے اسمبلی میں آئیں گے تو پھر یہی پروڈکٹ نکلے گا. یہی جو ہوگا اس وقت پاکستان سے ہو رہا ہے، یہی ہوگا. آپ کو کھمبوں کے بجائے اس ملک کے اندر زیرک، باکردار، کیپیبل لوگوں کو لانا ہوگا، جو قابل لوگ ہوں گے، جو ذہین لوگ ہوں گے، جو مضبوط لوگ ہوں گے، جو اپنا پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے کام کریں، اس ملک کے وسائل کو لوٹنے کے بارے میں سوچیں بھی نہ. وہ لوگ چاہیے آپ کو. بہت شکریہ مہتاب صاحب، بہت شکریہ. آپ آئے. ناظرین، آپ نے دیکھا، ایک ظاہر ہے بہت ساری تلخ حقیقتیں ہیں جو آپ کو بتانی پڑتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک حل بھی بتایا کہ بجائے اس کے کہ آپ کھمبوں کو ہی ووٹ دیتے رہیں اور ان کو نمائندے بنا کر بقول مہتاب عباسی صاحب کے پارلیمنٹ میں بھیجتے رہیں، اچھا ہے سوچ سمجھ کے شعور کے ساتھ فیصلہ کریں، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ شعور کے ساتھ فیصلہ کیا جائے. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.